اگر کوئی آدمی آپ کو دن میں 12 بجے بہترین روح افزا یا ہمارے علاقے کا ننہاری کا شربت لا کر کے دے اور کہے پی لو اس کو، آپ پئیں گے کیا؟ نہیں پئیں گے، حالانکہ اس نے ہر طرح کی چیز کو ڈالا ہوا ہے، بہترین نناری بنا کر کے لایا ہے، نیمبو بھی ڈالا، برف بھی ڈالا ہوا ہے، اس میں زعفران بھی ڈال دیا، بہترین چیزیں اس میں ڈالا، سخت دھوپ ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو لا کر کے وہ پیش کرے، آپ پئیں گے کیا؟ نہیں پئیں گے۔ جان چلی جائے، مر کر کے جنت میں میں افطار کر لوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ اس طرح؟ اور ایک عجیب بات اس آیت میں غور کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ علیکم، تمہارے اوپر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتب علی بطنکم، کتب علی معدتکم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ ہمارے گھر میں چہارشنبے والے دن آپ کو پتا ہے اجتماع ہوتا ہے عورتوں کا، میں بیان کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ ابھی کل نہیں پرسوں چہارشنبے کے دن ایک عورت بیان کے بعد آئی اور بولی حضرت میں رمضان میں ڈیلی 10 پارے قرآن پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے اندر ہم لوگ زندگی کی سانس لے رہے ہیں۔ ماہ رمضان
سال بھر کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی رمضان میں ایک فرض نماز پڑھ لینا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو پڑھ لیا ہو، اتنا آپ کو ثواب ملنے والا ہے رمضان میں۔ اب کوئی آدمی اس کا غلط مطلب نہ لے لے۔ بہت سارے لوگ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، تو ایک دن نماز پڑھیں گے تو 70 دنوں کے برابر، تو 30 دن اگر نماز پڑھ لیے 30 into 70 210 دن، تو رمضان کے بعد 210 دن نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ حساب لگانے والے، بالکل غلط ہے۔ ثواب ملے گا، بس ایک فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، آخرت میں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رمضان کی ایک دن کی نمازیں پڑھ لیے تو 70 دنوں کی نمازوں کا ثواب ہے، تو آگے چل کر 70 دن نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا مطلب نہیں۔ نماز تو پوری زندگی پڑھنا ہے، موت تک بھی پڑھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کا وقت ہے، جس بیماری میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اس بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ ڈال کر اس طرح سے مسجد میں تشریف لائے کہ پیر بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ حضور کے قدم مبارک زمین پر صحیح سے رکھنا آپ کے لیے مشکل تھا، جسم کا بوجھ پیر سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈالا اور مسجد میں آئے تو پیر پورے جسم کا بوجھ سنبھال نہیں پائے، تو گھسیٹتے گھسیٹتے بھی حضور مسجد میں تشریف لائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے امام بنا کر کے رکھا تھا کہ ابو بکر تو نماز پڑھا دینا، میں نہیں آ سکتا، اس قدر حضور کو بیماری۔ اس کے باوجود جب اقامت کا وقت ہوتا حضور جماعت میں آنے کی کوشش فرماتے۔ تو نماز تو پوری زندگی ہمیں پڑھنا ہے۔ رمضان کے ایک نماز کا فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کا ہے، تو صرف ثواب ملے گا، آخرت میں نعمتیں ملیں گی، لیکن نماز معاف نہیں ہونے والی ہے۔ پورے سال نماز پڑھنا، پوری زندگی نماز پڑھنا، موت تک بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ماہ رمضان ایسا برکت والا مہینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔
صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، توبہ کر لیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے روزوں کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں سال کے 11 مہینے انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو اور رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے جو مخلوق ہمیں نظر آتی ہے ان کو اور جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی ان کو 11 مہینے کھلاتے پلاتے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہو اس لیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر چیزوں کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ جتنا پکنا چاہیے تھا کھیت میں اتنا پکتا نہیں ہے، اور بازار میں جو چیزیں سستے داموں میں ملنی چاہیے وہ ملتی نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ۔ ورنہ جب لوگ نیک ہو جائیں گے، جب لوگوں کے اندر امانت داری آ جائے گی، تقوی پرہیزگاری آ جائے گی، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے آسمان سے، وہ وقت آنے والا ہے کہ ساری دنیا میں سے ظلم ختم ہو جائے گا، سب جگہ اسلام پھیل جائے گا، اور برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار کا دانہ، ایک انار کا پھل بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج تو چھوٹا بچہ ایک انار کا پھل چٹ کر جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انار کا ایک پھل ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی کا مطلب کیا؟ وہ سب کھا کر بھی انار کا کچھ دانے بچ جائیں گے۔ تو برکت تو ہے دنیا میں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے برکت کو اللہ پاک نے اٹھا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو جو فرض فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی ہو، نہیں، اس کے خزانے پہلے جیسے ہیں آج بھی ویسے ہی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کے خزانے اسی طرح رہیں گے، کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالی ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھواتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود اس کا جواب دیا ہے، لعلکم تتقون۔ ہم نے روزہ رکھنے کا حکم تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح صبح میں 5 آج کل کے حساب سے صبح میں 5:12 ہو جاتے ہیں یا 13 منٹ ہو جاتے ہیں، کان میں آواز آتی ہے مؤذن صاحب کی، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، سحری بند کرو۔ یا آپ نے کارڈ میں ٹائم دیکھ لیا 5:12 لاسٹ ہے سحری کا، آپ نے دیکھا فوراً آپ کھانے پینے سے رک گئے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت سے بھی آگے 2-4 منٹ تک کھاتا رہا اور پورا دن بھوکا رہا، اس کا روزہ ہوگا کیا؟
सहरी का वक्त खत्म हो जाने के बावजूद वो 2-4 मिनट तक, ज्यादा नहीं खाया, आधा ग्लास पानी पिया बस, आधा ग्लास पानी पिया बस, 2-4 मिनट ज्यादा, और शाम तक भूखा रहा। हमारा रोजा 5:15 से शुरू होता और 6:30 पर खत्म हो जाता, 13 घंटों का रोजा बस। इंग्लैंड में रोजा 18 घंटे का। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, नॉर्वे 20 घंटे का रोजा, 20 घंटे का रोजा। दिन भर आदमी भूखा रहा, सहरी में क्या किया उसने, 2-4 मिनट ज्यादा खा लिया। दिन भर 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भूखा रहा, उसका रोजा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? वो भूखा किसके लिए रहा? इमाम के लिए भूखा रहा, मुअज्जिन के लिए भूखा रहा, या घर वालों की खातिर वो भूखा रहा? नहीं, अल्लाह की खातिर भूखा रहा। अल्लाह के वास्ते ही वो 20 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे सख्त धूप में अपनी प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया। लेकिन उसका रोजा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, अल्लाह ने जब कहा तुझे के रोजा अब तुझे खाना नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला ने जब तुझे कहा कि सहरी बंद कर, टाइम खत्म हो गया, उस हुक्म को नहीं माना। इसलिए चाहे तू 15 घंटे भूखा रहे, चाहे तू 20 घंटे भूखा रहे, तेरे रोजे का कोई एतबार नहीं। तो क्या समझ में आया? असल मकसद भूखा प्यासा रहना नहीं है। असल मकसद क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना है। अल्लाह ने आर्डर दे दिया कि इस वक्त तक तुम खा सकते हो, इसके बाद नहीं खा सकते। वो हुक्म पूरा करना असल है, भूखा प्यासा रहना तो एक अलग चीज है। इसी तरह इफ्तार का वक्त है 6:30 बजे, हमारे हिसाब से बोल रहा हूं, 6:30 बजे इफ्तार का वक्त है। अगर कोई आदमी सुबह में 5 बजे से भूखा है, 12 घंटे भूखा है, 13 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का रोजा उसने रखा अपने अपने मुल्क के हिसाब से, सुबह सादिक से लेकर शाम तक, अलबत्ता इफ्तार का जो वक्त है उससे 2-4 मिनट पहले सिर्फ 1 घूंट पानी पिया, उसका रोजा माना जाएगा? उसका रोजा शुमार होगा? उसको रोजा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अगरचे उसने 18 घंटे का रोजा रखा, 15 घंटे का रोजा रखा और भूख प्यास को सिर्फ अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह का हुक्म आने से पहले क्या अब इफ्तार कर लो, टाइम हो गया, उस टाइम से पहले उसने इफ्तार कर लिया, थोड़ा सा ही अगरचे उसने खाया पिया है, तब भी उसका रोजा शुमार नहीं होगा। तो पता क्या चला? असल क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने जब कहा सहरी बंद करो और अल्लाह ने जब कहा इफ्तार शुरू करो, अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म पूरा करना असल मकसद है। अल्लाह ताला पूरा महीना हम सबको मश्क कराता है, प्रैक्टिस करवाता है। हम सबको अल्लाह ताला पूरा महीना ट्रेनिंग दिलवाता है। जब मैं कहूं रुक जाओ, जब मैं कहूं शुरू हो जाओ। पूरा महीना ट्रेनिंग दिलवा करके अल्लाह तबारक व ताला बाकी पूरी जिंदगी के लिए हमें तालीम देता है, हमें नसीहत करता है कि जिस तरह मैंने तुमको रमजान में कहा तो तुम सहरी से रुक गए, और मैंने कहा तो तुमने इफ्तार करना शुरू कर दिया, इसी तरह पूरी जिंदगी जब मैं इजाजत दूं कि फला काम तुम कर सकते हो, हलाल है तो करो,
اور جب میں کہوں کہ فلاں کام کرنا حرام ہے تو رک جاؤ۔ تو اللہ پاک رمضان کا روزہ رکھوا کر کے ہمیں یہ ٹریننگ دلوا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشق دے رہا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے یہ عادت بناؤ کہ میرا حکم پورا کرنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی آدمی آپ کو دن میں 12 بجے بہترین روح افزا یا ہمارے علاقے کا ننھاری کا شربت لا کر کے دے اور کہے پی لو اس کو، آپ پئیں گے کیا؟ نہیں پئیں گے، حالانکہ اس میں اس نے ہر طرح کی چیز کو ڈالا ہوا ہے۔ بہترین ننھاری بنا کر کے لایا ہے، نیمبو بھی ڈالا، برف بھی ڈالا ہوا ہے، اس میں زعفران بھی ڈال دیا، بہترین چیزیں اس میں ڈالا۔ سخت دھوپ ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو لا کر کے وہ پیش کرے، آپ پئیں گے کیا؟ نہیں پئیں گے۔ جان چلی جائے، مر کر کے جنت میں افطار کر لوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ اس طرح؟ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جان چلی جائے اللہ کا حکم نہ توڑو، اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالی رمضان کے روزوں کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور ایک عجیب بات اس آیت میں غور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ علیکم، تمہارے اوپر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتب علی بطنکم، کتب علی معدتکم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے پیٹ پر روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، یعنی پورے جسم کا روزہ ہے، پوری باڈی کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ کہ رمضان میں غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے، زبان کا بھی روزہ کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، کسی کو ستانے والے الفاظ زبان سے نہیں نکالیں گے۔ کان کا بھی روزہ ہے کہ ہم کسی غلط چیز کو نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، چغلی نہیں سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے۔ ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے چوری نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور پیروں سے کسی گناہ کی جگہ ہم چل کر کے نہیں جائیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، ستائیں گے نہیں۔ پورے جسم کا روزہ، حتیٰ کہ دل و دماغ کا بھی روزہ کہ رمضان کے اندر اپنے دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھیں گے، اپنے دل و دماغ کے اندر بھی کوئی برا خیال نہیں لائیں گے، اگر آیا تو ہٹا دیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی خیال آ جائے ہم اپنے دل میں آنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے رمضان۔ فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ 50 سال تک بخاری شریف پڑھائے، سب سے بڑی حدیث کی کتاب 50 برس تک پڑھائے۔ کتنے بڑے اللہ والے اور عالم دین ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے ان کے ایک دوست آئے، جگری دوست، چڈی دوست سمجھ لیجئے، دوست رمضان میں ملنے کے لیے آئے تو حضرت کو اس دوست نے دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھا رہا کہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے تو بعد میں بات کروں گا۔ بیٹھا رہا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب ظہر تک بھی حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں۔
اب ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی، حضرت اٹھ کر کے اس کو سلام کیا اور مسجد کو چلے گئے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے حضرت کے مسجد میں گیا۔ حضرت گئے، وہاں جا کر کے پھر سنت وغیرہ پڑھنے لگے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے اور عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی۔ وہ ایسے ہی حضرت کو دیکھ رہا ہے کہ کب موقع ملے حضرت مجھ سے بات کریں، دوست ہے وہ، کوئی ایرا غیرہ نہیں، دوست ہے۔ پھر مغرب کا وقت آیا، خوب دعاؤں میں لگ گئے افطار سے پہلے، اور مغرب کی نماز پڑھی، افطار وغیرہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد 6 رکعت اوابین میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرح نماز پڑھنے والے نہیں۔ تہجد کی نماز میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج رات میں جو تراویح سنانی ہوتی ہے، جو پارا، وہ پارا تہجد میں پڑھتے تھے۔ پھر فجر کی سنت میں وہی پارا، پھر فجر کے بعد اشراق کی نماز میں وہی پارا، چاشت کی نماز میں وہی پارا، اور ظہر سے پہلے کی سنتوں میں وہی پارا، ظہر کے بعد والی سنتوں میں وہی پارا، عصر سے پہلی سنتوں میں وہی پارا، پھر معمولی جو تلاوت ہے اس میں بھی وہی پارا، پھر مغرب کے بعد سنت میں وہی پارا، اوابین میں بھی وہی پارا، پھر عشاء سے پہلے کی سنت میں وہی پارا۔ اس طرح کر کے تراویح کو جب کھڑے ہوتے حضرت تو وہ پارا 30 مرتبہ پڑھ چکے ہوتے۔ کتنے بار؟ 3 بار نہیں، تمہیں سنی سو کریکٹی چاہیے، 30 بار، 30 ٹائمز۔ تو مطلب کیا؟ ایک دن میں ایک قرآن کمپلیٹ، ایک پارے کو 30 مرتبہ حضرت نے پڑھ لیا۔ کتابوں میں باضابطہ لکھا ہے، اتنا وہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ وہ حضرت کے پاس ان کا دوست ملنے آیا، جب تراویح وغیرہ سب ختم ہو گئی، اب حضرت گئے تھوڑی دیر آرام کرنے، تو تب اس سے حضرت نے دوست سے 2-4 باتیں کی، تو وہ کہنے لگا حضرت رمضان ہمارے پاس، ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ 5 منٹ بھی فرصت نہیں آپ کے پاس، جب دیکھو قرآن پڑھتے ہیں، جب دیکھو قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی رمضان آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا۔ تو وہ مذاق میں بولنے لگے، وہ منع نہیں کر رہے ان کو عبادت سے، مطلب وہ مذاق میں، دوست ہے نا، مذاق میں بول رہے۔ تو رمضان اصل میں ایسا ہونا چاہیے اللہ کے غیر کی طرف بھی ہمارا دل متوجہ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے۔ جب دیکھو عبادت، جب دیکھو کلمہ پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، دعا میں لگے ہوئے ہیں، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس طرح ہمیں رمضان گزارنا چاہیے۔ تو رمضان کا یہ جو روزہ ہے صرف پیٹ کا روزہ نہیں، پورے جسم کا روزہ ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، محلے میں 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا لیکن اب ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ روزہ توڑنے کے قریب ہے، وہ یعنی مرنے والی ہے، بس آپ اجازت دے دیں گے تو میں ان کو افطار کے لیے بول دوں گا۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضور کو پتا چل گیا کیا گڑبڑ ہے، وہ چلا گیا آدمی۔ پھر آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ وہ عورتیں مرنے کو ہیں، آپ اجازت دے دیں گے تو روزہ ہم کھلوا دیں۔ بار بار اس طرح ہوا، حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ دونوں کو۔ وہ دونوں عورتیں آئیں حضور کے خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے رکھوایا اور کہا اس میں الٹی کرو۔ دونوں عورتوں نے وامٹ کیا اس کے اندر، تو گوشت کے ٹکڑے اس میں گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حلال کو چھوڑا اور حرام کو کھایا ہے۔ حلال کیا چھوڑا؟ کھانا پینا تم نے چھوڑا ہے روزے کی حالت میں، لیکن حرام تم نے کھا لیا۔
وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کی لاش سے گوشت کاٹ کر کے کھانا پسند کرتے ہو؟ آپ کا بھائی مرا ہوا پڑا ہے، لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اس کا گوشت کاٹ کر کوئی آدمی کھانا پسند کرتا ہے کیا؟ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم لوگوں کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کی غیبت، برائی ان کی پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کیوں کرتے ہو؟ یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کے کھانا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے حلال کو چھوڑا کھانا پینا، لیکن حرام تم نے کھا لیا، یعنی تم نے کسی اور بہن کی غیبت کی ہے۔ روزے کی حالت میں تم نے برائی کی ہے اس عورت کی اس عورت کی، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی اور تم مرنے کے قریب پہنچ چکی ہو۔ تو روزہ روزے کی طرح رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، شرمگاہ کا بھی روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ۔ اس طرح سے روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے، افطار کے وقت میں جو آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ روزہ الٹا سیدھا رکھا اور افطار میں بھی دعا کیا مانگتے ہیں؟ کوئی دعا نہیں کرتا، سب لوگ پیکٹ اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کون آ رہا ہے کھجور بانٹ رہا ہے، کون آ رہا ہے سموسہ بانٹ رہا ہے، کون آ رہا ہے بریانی کا پٹلم دے رہا ہے، اسی میں سارا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ کی روزی اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائے گا اتنا بڑھائے گا، آپ کو لائن میں لگ کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، یہاں آ کر کے بھکاری بن کر کے اللہ سے مانگو۔ مانگو تو صحیح بیٹھ کر کے، اپنے گھر کے کونے میں افطار کرو، ایک گلاس پانی سے، سوکھی روٹی سے، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ لائن میں لگ کر کے ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں گے، وہ ان کو پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو دروازے دے دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، اس طرح ان کو غیب سے روزی ملتی ہے۔ تو افطار کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اگر کوئی آدمی کچھ آپ کو دے لے لو، منع نہیں ہے، پورا وقت اسی میں ضائع کر دینا اور دعا سے محروم ہو جانا بہت غلط بات ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جہنم کا ایک پورشن دکھایا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتائے کہ کیا ہے جہنم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا لوگوں کو ارکوب کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا۔ ارکوب عین کے ساتھ۔ ارکوب کا مطلب کیا؟ ہمارے پیر کے پیچھے اس طرح آپ انگلی پھیریں گے، ایک رگ ہے پیر کے پیچھے، ٹخنوں کے پیچھے رگ ہے نا۔ آپ لوگ اتوار کو، جمعہ کو گوشت لینے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ بکرے کا گوشت لینے جاتے ہیں نا، وہاں بکرے کس طرح لٹکے رہتے ہیں؟ کون سی رگ میں وہ کنڈی ڈالتا ہے اور لٹکاتا ہے، وہ جو رگ ہے نا اس کو ارکوب بولتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو پیر کے ارکوب والے رگ سے الٹا لٹکایا گیا ہے، اور فرشتے چاقو لے رہے ہیں۔ جس طرح یہ بکرے کاٹنے والا چاقو لے کے ایسے ویسے نہیں کرتا ہے، فرشتے وہاں پر جہنم میں سزا دینے والے فرشتے
चाकू लेकर के आदमी के ये गाल को जो है काटता है, इधर काटता है, फिर इधर काटने जाता है तो ये सही हो जाता, इधर काटने से फारिग हो गया और इधर काटने आता है तो ये सही हो जाता। मतलब क्या, हमेशा छुरी चलती रहती है, वो कट जाता है फिर सही हो जाता, वो कट जाता फिर सही हो जाता। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां पर ना मौत आती है ना आदमी मुकम्मल जिंदा ही रहता है। मरने के करीब को चला जाता आदमी, ये समझता है कि अब मैं अजाब से बच जाऊंगा, फिर उसको जिंदगी मिल जाती। ये सजा वहां पर दी जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से पूछा, ये कौन बदबख्त है जिसको उल्टा लटकाया गया और फरिश्ते चाकू लेकर उसके गालों को नोच रहे। तो फरिश्ते ने हुजूर को जवाब में कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखा करते थे। बगैर किसी सख्त उज्र के जो लोग रमजान का रोजा छोड़ दिया करते थे, ये वो लोग हैं, उनको ये सजा दी जा रही। बहुत बड़ा गुनाह है रमजान का रोजा छोड़ देना। रोजा रखने में तो हमारा फायदा है, रोजा रखने में जिस्मानी एतबार से बेशुमार फायदे हैं, जिस्मानी एतबार से बेशुमार फायदे। कैंसर की बीमारी का इलाज हो जाता है रोजा रखने से, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है, नर्वस सिस्टम सही हो जाता है। हर एतबार से आदमी रमजान के पूरे 30 दिन के रोजों से जब फारिग हो जाता है, अपने जिस्म के अंदर एक फुर्ती महसूस करता है, एक चुस्ती महसूस करता है। रमजान के रोजों के जिस्मानी भी फायदे, रूहानी भी फायदे, और उसके अलावा एक अहम फायदा, आप भूखे प्यासे हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो आपको आपकी गरीब बहन का ख्याल आएगा कि मेरे पास तो लाखों रुपया है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, मेरी जो बहन है या मोहल्ले में कोई गरीब भाई है, उसका आपको ख्याल आएगा कि उनके घर में राशन नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे हैं, कोई कमा कर लाने वाला नहीं है, मेरे घर में तो 3-4 आइटम है खाने पीने के लिए। रमज़ान के रोज़े में दिन में आपका पेट जलेगा, गरीब का आपको ख्याल आएगा। बेशुमार फ़ायदे हैं रमज़ान का रोज़ा रखने के, तो रोज़ा हरगिज़ नहीं छोड़ना। और तरावी की नमाज, अल्लाहु अकबर। जिंदगी में आपने कभी कुरान को हाथ नहीं लगाया, कुरान को आपने नहीं पढ़ा, कम से कम रमजान का महीना चल रहा है, रोजे रात में 20 रकात तरावी पढ़ाई जा रही है, उसमें हाफिज़े कुरान पूरा कुरान आपको पढ़ करके सुना रहा है, वो अगर हम सुनने के लिए भी खड़े ना हो, हमसे ज्यादा बदबख्त और कौन हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो एक अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है। और रमजान में इतना कुरान को पढ़ा जाता, इतना कुरान को पढ़ा जाता है कि रिकॉर्ड फेल हो जाते हैं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें कई सौ करोड़ मुसलमान हैं, उसमें चंद करोड़ ही को मान लीजिए कितना कुरान पढ़ते होंगे। हमारे घर में चहारशंबे वाले दिन आपको पता है इज्तिमा होता है औरतों का, मैं बयान करता हूँ, तालीम देता हूँ। अभी कल नहीं परसों चहारशंबे के दिन एक औरत बयान के बाद आई और बोली, हजरत मैं रमज़ान में डेली 10 पारे कुरान पढ़ती हूँ। कितने पारे? 10 पारे, यानी 3 दिन में एक कुरान खत्म। औरत आकर के बोल रही है। इस तरह कई औरतें होंगी, आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो कुरान इतना ज्यादा पढ़ते हो या जितना हो सका पढ़ते हो।
تو اللہ کا یہ کلام رمضان کے اندر بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور خاص کر تراویح کی 20 رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ اگر ہم سننے کے لیے کھڑے نہ ہو، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہت سارے لوگ پہلی رکعت میں دیکھ لیتے ہیں امام صاحب کتنا لے کر آئے ہیں، کتنا وہ پڑھنے والے ہیں، پہلی 2 رکعت میں سمجھ جاتے ہیں امام صاحب جو ہے اتنا اتنا پڑھنے والے ہیں، تو پھر تیسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہاں وضو خانے کے پاس کھڑے رہتے ہیں یا چپل کے پاس کھڑے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب، حافظ صاحب رکوع میں جانے کے لیے تراویح میں اللہ اکبر بولتے ہیں، تب وہ بھاگتا ہوا آ کر کے نیت باندھ لیتا۔ یاد رکھیے، اس طرح جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی موت نفاق پر ہو سکتی ہے، منافق ہو کر کے وہ مر سکتا ہے، ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ قرآن کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی اور بے توجہی، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور آپ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، کلام سے، قرآن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آ کر کے رکوع میں شامل ہو رہے ہیں۔ کہ جو لوگ اس طرح سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کہ رکعت میں آ کر کے شامل ہوتے ہیں، جان بوجھ کر پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، قرآن وہ نماز میں آ کر کے نہیں سنتے، ممکن ہے کہ ان کے موت کے وقت ان کے دل سے ایمان کو چھین لیا جائے، منافق ہو کر کے وہ آدمی مر جائے، پھر آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تراویح کی نماز کو تراویح کی طرح پڑھنا ہے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا اور شروع نماز سے ہی نماز کے اندر شامل رہنا ہے۔ ویسا کر کو کان تو تراویح کو آئین سکا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہو، تراویح کو آ کو ایسا پڑھے تو وہ عذاب کرتے، آئین سکاج گئے تو ٹینشن ہی نہیں کیا؟ بعض لوگ ایسا حساب ڈالنے والے ہیں، اگر ہم تراویح کو نہیں آئیں گے بالکل تو پھر اس سے بچ جائیں گے نا، نہیں، اس پر پھر اس سے بڑا عذاب ہے۔ تراویح کی نماز نہ پڑھنے پر دن بھر کی جو سنتیں ہیں نا، 12 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، جو آدمی دن کی ان 12 رکعت سنت کو نہیں پڑھتا، قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم ہو جائے گا، حالانکہ وہ ڈیلی پڑھی جانے والی سنت نماز ہے، سنت مؤکدہ، اس کو چھوڑنے پر اتنا بڑا عذاب کہ قیامت میں اس کو رسول اللہ کی سفارش نہیں ملے گی، تو سال میں 1 مرتبہ آنے والی جو سنت مؤکدہ ہے تراویح، اس کو چھوڑنے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا، اندازہ لگا لیجئے آپ خود۔ تو تراویح کی نماز ہرگز نہیں چھوڑنا، عورت کو بھی پڑھنا، مرد کو بھی پڑھنا ہے، اور سحری اور افطاری کے اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے صحیح وقت پر سحری ختم کر لینا اور صحیح وقت پر افطار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔